آج کے پروگرام کے، اور جہان اناس صاحبہ اور رحمان امجد مراد صاحب اور علی احمد شاہ صاحب، آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے پروگرام میں استقبال اور خیر مقدم ہے۔ میں پروگرام کے آغاز کے لیے اللہ کے کلام موجود نظام سے ابتدا کرنے کے لیے صدر محترم جناب سمیر صاحب سے اعتماد کروں گا کہ وہ کلام پاک سے آغاز فرمائیں اور اس کا مطلوب ترجمہ بھی پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذکی سرما صاحب، بہت شکریہ، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیات سماعت فرمائیں، 124 تا 129، ان کے منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے، وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا۔ اور یہ سورہ بقرہ آیت 124 تا 129، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر ہے، ان کی دعائے ابراہیم ہے اس میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے انہوں نے دعا فرمائی، تو اس کا منظوم تفہیم سماعت فرمائی۔ براہیم خلیل اللہ کی جب آزمائش کی، براہیم خلیل اللہ کی جب آزمائش کی، وہ سب میں پورے اترے، ان کا رب ان سے ہوا راضی۔ یہ فرمایا تمہیں ہم نے جہاں بھر کی امامت دی، یہ فرمایا تمہیں ہم نے جہاں بھر کی امامت دی، لگے کہنے کہ ایسی ہوگی کیا اولاد بھی میری، لگے کہنے کہ ایسی ہوگی کیا اولاد بھی میری۔ یہ فرمایا نہیں ہے میرا وعدہ ظالموں سے کچھ، یہ فرمایا نہیں ہے میرا وعدہ ظالموں سے کچھ، کہ وہ بدکار پائیں گے نہ میری نعمتوں سے کچھ، سنو کہ نہ وہ بدکار پائیں گے نہ میری نعمتوں سے کچھ۔ سنو جب اس پیغمبر سے یہاں گھر ایک بنوایا، سنو جب اس پیغمبر سے یہاں گھر ایک بنوایا، اسے مرکز بنایا ہم نے ہی امن و ہدایت کا۔
اسے مرکز بنایا ہم نے ہی امن و ہدایت کا، یہاں کعبہ میں اکثر اجتماع آدمیت ہو، یہاں کعبہ میں اکثر اجتماع آدمیت ہو، عبادت سے ہماری عدم خاکی کی عظمت ہو، عبادت سے ہماری عدم خاکی کی عظمت ہو۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ایک بات اس میں واضح ہوتی ہے کہ ارکان اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور جب حج کا ذکر کیا ہے تو پوری انسانیت کو خطاب کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ پورے اہل عالم کو خطاب کیا ہے کہ لوگ، اللہ کا حق ہے کہ لوگ جو ہیں دنیا کے لوگ اس کے گھر کی جو ہے وہ زیارت کریں اور یہاں یہ کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کو کہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے۔ اب بہرحال کیا اس پہ نقطہ ہے، اللہ جنب اللہ عالم سے چار چیزوں میں کلمہ طیبہ تو ہے ہی ہے، باقی جو ہمارے چار ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب مومنین سے یا ایھا الذین آمنوا۔ حج کے لیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو اس کی دعوت پہ توجہ نہیں دیتا تو اللہ تو تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ فرمایا، تو یہ سنو جب اس پیغمبر سے یہاں گھر ایک بنوایا، اسے مرکز بنایا ہم نے ہی امن و ہدایت کا، یہاں کعبہ میں اکثر اجتماع آدمیت ہو، عبادت سے ہماری عدم خاکی کی عظمت ہو، جہاں پر ایستادہ تھا نبی رب کا خلیل رب، نمازوں کی جگہ اس کو بنا رکھو سدا تم سب۔ یکی تاکید ہم نے اس نبی کو، اس کے بیٹے کو، کہ ابراہیم و اسماعیل میرا حکم سن رکھو۔ یکی تاکید ہم نے اس نبی کو، اس کے بیٹے کو، کہ ابراہیم و اسماعیل میرا حکم سن رکھو، رہے گھر پاک میرا واسطے راکے کے ساجد کے، طواف اور اعتکاف اس کا رہیں کرتے میرے بندے۔ اور ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تعمیر کعبہ کے بعد، دعا کی یہ خلیل رب نے تو ہے برتر و بالا، بنا دے اے خدا اس شہر کو امن و امان والا، تو باشندوں کو اس کے رزق میں میوے عنایت کر، کہ جو ایمان لائیں رب پہ اور یوم قیامت پر۔ ابھی ہم احتیاط دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے رزق کے لیے دعا کی کہ جو ایمان لائیں ان کو دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ نے کہا میں سب کو دوں گا، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ کیا میری اولاد بھی ایسی ہوگی، میری اولاد کو بھی دے گا امامت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ساری اولاد کو نہیں دوں گا میں، انہیں کو دوں گا جو نیک ہوں گے، باقی جو ظالم ان کو سزا ملے گی۔ تو ساری اولاد کے لیے دعا قبول نہیں فرمائی، تو اس لیے احتیاطاً انہوں نے اب وہ محتاط ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ تو باشندوں کو اس کے رزق میں میوے عنایت کر، کہ جو ایمان لائیں رب پہ اور یوم قیامت پر۔ یہ دعا مانگی انہوں نے احتیاطاً۔ تو یہ فرمایا خدا نے جو ہے کافر اور بد باطن، یہ فرمایا خدا نے جو ہے کافر اور بد باطن، اسے بھی فائدہ دنیا میں دوں گا تھوڑے دن لیکن، اسے بھی فائدہ دنیا میں دوں گا تھوڑے دن لیکن، پھنسے گا نارے دوزخ میں گرفتار بلا ہوگا، پھنسے گا نارے دوزخ میں گرفتار بلا ہوگا، اٹھائے گا وہ ذلت اور ٹھکانہ ہے برا اس کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں سب کو دوں گا، امامت صرف نیک لوگوں کو ملے گی اور رزق تو سب کے لیے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اٹھاتے تھے، ہمارا گھر بناتے تھے، دعا یہ کرتے جاتے تھے، خدایا کر عمل مقبول جو کچھ ہم نے کر ڈالا، کہ تو سنتا ہے سب کی اور تو ہے جاننے والا، کہ تو سنتا ہے سب کی اور تو ہے جاننے والا۔ ان کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، الہی کر لے شامل تو ہمیں طاعت گزاروں میں، ہماری ذریت ہو دین حق کے جانثاروں میں،
عبادت کے طریقے ہم کو اے مولا بتا دے تو، معافی مانگتے ہمیں گناہوں کو مٹا دے تو، آمین۔ تو ہی تواب ہے بخشش کا بہرے بے کراں تو ہے، خطائیں بخش دے مولا رحیم و مہرباں تو ہے۔ ہماری آل میں مولا پیغمبر ایک پیدا کر، پڑھے جو آیتیں تیری بنے ان سب کا جو رہبر۔ یہ دعا ہے، دعا ابراہیم۔ ہماری آل میں مولا پیغمبر ایک پیدا کر، پڑھے جو آیتیں تیری بنے ان سب کا جو رہبر۔ جو دے علم کتاب ان کو سدا جو درس حکمت دے، جو دے علم کتاب ان کو سدا جو درس حکمت دے، سنوارے کر دے پاک ان کو نجاست سے طہارت دے، سنوارے کر دے پاک ان کو نجاست سے طہارت دے۔ خدایا تو ہی غالب ہے بڑی حکمت کا حامل ہے، خدایا تو ہی غالب ہے بڑی حکمت کا حامل ہے، سبوں کا علم ناقص جبکہ تیرا علم کامل ہے، سبوں کا علم ناقص جبکہ تیرا علم کامل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام شریک تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں تشریف لائے، آل اسماعیل میں تشریف لائے، آل اسرائیل میں نہیں۔ تو یہ جو کہتا ہاں، تو یہ دعا، یہ دونوں باپ بیٹے تھے، اور یہ ان کی دونوں کی دعا قبول فرمائی، اس لیے ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کو دعائے خلیل اور نوید مسیحا کہتے ہیں۔ جو حالی نے کہا نا، وہی پہلو آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا، کہ انہوں نے پیشگوئی کی کہ میرے بعد ان کا نام احمد ہوگا سورہ صف میں۔ تو بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ آمین ثم آمین۔ محترم المقام صدر محترم صاحب جو کلام اللہ کی تلاوت اور اس کا منظوم ترجمہ فرما رہے تھے، آج کا یہ پروگرام فنور انٹرنیشنل اور مسجد شعور ادب کی برگاہ عالیہ کے زیر اہتمام ہے۔ آپ تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ ماشاء اللہ۔ آئیے